اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے لیے دعائے خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خوش رکھے اور آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا پارہ میں بھی 16 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ جرائم کی وجہ سے۔ وہ برے کام کرتے، جرم کرتے اور ان کے جرائم کی وجہ سے ان سے منصب چھین لیا گیا اور پھر یہ اعزاز مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں۔ اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے اسٹرگل کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی ہی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اچھی بات بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک صالح جماعت تیار کی، جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے، کیونکہ آپ کے اندر بے پناہ محبت تھی، لوگوں کے لیے اخلاص تھا، لوگوں کے لیے پیار تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کی تربیت کی اور ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو پیدا فرمایا اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ دین کے پھیلانے میں ہمارے جذبات کیا ہیں؟ ہم اپنے دین کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنا وقت کیا دے سکتے ہیں ہم اپنے دین کو اپنی ذات سے؟ اس بات کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور اس سوچ کو عملی پیمانہ پہنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بنا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ ان ثابت قدم افراد کی جدوجہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوہ رسول پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب سوچئے آپ کتنا حصہ ڈالیں گی دین کی خدمت میں؟ ایک آیت بتانا بھی خدمت ہے، عمل کرنا ہے اور کروانا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں دین کی خدمت کتنی اور کیسے کر سکتی ہوں۔ دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، گو یہ کٹھن ذمہ داری ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی ہو۔ اس ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، صبر اور استقامت کی روش اختیار کی جائے
حق کی راہ میں جان مال قربان کرنے کے مراحل آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل پر ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی سند مل جاتی ہے۔ اور ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے؟ قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والی نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمان میں تیرتے ہوئے بادل، سمندر میں رواں نواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ آپ کبھی ان پہ غور کر کے دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھیے، آسمان پر ادھر ادھر لہراتے ہوئے بادلوں کو دیکھیے، کبھی نیلا آسمان، کبھی کالا آسمان، کبھی سرخی مائل ریڈ آسمان جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ دیکھیں نا جب تو پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر کتنا پیار آتا ہے۔ ان نشانیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں نا تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ پہ بہت پیار آتا ہے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بجائے سیاسی اور مذہبی سرداروں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ بد نصیب پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے ایسی ہی اعلان بیزاری کریں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے۔ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ انہیں ان کی سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی اور وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ آپ نے ذرا چیک کرنا ہے آپ کی دینی ترجیحات کیا ہیں، میری دینی ترجیحات کیا ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور اس لیے کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، تو ہم نے اللہ سے اگر دور ہو گئے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمیں اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ اور باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگوں کا حال ہے، کچھ لوگوں کا۔ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تخریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اس کی قیمت بھی لیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ افسوس افسوس، یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے جہنم کا سودا کر لیتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، حق کو چھپا کر اپنی مرضی کے فتوے دے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ اب نیک انسان کون ہوتے ہیں؟ نیک انسان وہ ہوتے ہیں جن کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو۔ وہ انسان دوست ہوتے ہیں، وہ اپنا مال مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، یعنی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، معاملات کے کھرے، سچ بولنے والے اور اپنے وعدے پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لے، اس دوران آنے والی مشکلات پر صبر کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لیتے ہیں اور آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں۔
یہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم وعدے پورے کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ رمضان جو ہے آنے والا ہے، چند دن باقی ہے، اور رمضان مبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا، اور بتایا گیا، اس چیز سے آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں۔ ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے، اور وہ روزہ کیا ہے؟ برائی سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، اور بری چیزوں سے پرہیز کرنا۔ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رک جانا، دوسروں کا مال نہ حق نہیں کھانا، نہ چوری کرنی، نہ شرک کرنا، نہ بے ایمانی کرنی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زندگی اگر روزے کی طرح گزاریں گے تو ہماری واپسی عید کی طرح ہوگی۔ تو یہ جو زندگی کو روزہ کہا گیا نا، اس میں اپنے آپ کو چیک میں رکھنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کا حکم دیا، فرمایا کہ مشرکین سے دین کے غلبہ کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد حج کا ذکر کیا۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بدقسمت وہاں بھی جا کر اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ ان کو دنیا دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا چاہیے ان کے لیے دنیا وسیع ہے، اور جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور جان اور مال کی بازی لگا دیں گے۔ جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے جتنی سٹرگل کرنی پڑے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں بتایا گیا۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور پھر مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ ذرا اپنے جذبوں کو بھی چیک کریں اور اپنے گھروں کو بھی چیک کریں کہ زائد از ضرورت کتنی چیزیں ہیں، پلیز ان کو نکالیں، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اور دے دے گا۔ اللہ سے محبت کا اظہار کیجیے۔ اللہ سے جتنی محبت کریں گے اللہ بڑھ چڑھ کر واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے لیے جتنا مال دیں گے اللہ بھر چڑھ کے واپس لوٹائے گا۔ اللہ کے لیے جتنی صلاحیت لگائیں گے اللہ بھر چڑھ کے اس کو آپ ہی کو واپس کرے گا، آپ کی ایبلٹی بڑھائے گا، آپ کو آسانیاں دے گا۔ ہم سب اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد طلاق کی اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ہم سب طلاق کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہیں. یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت طویل ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہے جناب، اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں بخل اور کیل کال سے بچنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان بڑھ چڑھ کر لگانی چاہیے. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ کو اگر مال دیں گے تو اللہ ہمارے ہی مال میں اضافہ کرے گا. نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت، بہترین نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے. انسان بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کی بندگی کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں. اللہ کو سجدہ بھی بڑا پسند ہے، تو اللہ سے جو مانگنا ہے سجدے میں گر کے مانگیے. اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو ہمارے تصور اور ہماری سوچ سے اور ہماری اوقات سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ کو محبت سے منائیے، عاجزی سے منائیے، انکساری سے منائیے. آپ یقین کریں اللہ پاک بہت مہربان ہے. اللہ پاک اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بس اللہ کو اپنا سمجھ لیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کے جذبوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. آپ ٹرسٹ کر لیں، اللہ پہ یقین کر لیں. آپ یقین کریں اللہ آپ پر اتنی مہربانیاں فرمائے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا کریں. ہماری فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نہیں دیا ہماری نظر اس پر ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا. جو نعمتیں ہیں ان پر غور و فکر کریں. جو نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. پھر دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تو اتنا مہربان ہے. اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا. اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.